فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ راج بھون پہنچ کر اپنا استعفیٰ دے دیا۔ پرگتی بھون سے KCR راج بھون تک 2 کاروں میں روانہ ہوئے۔ KCR اپنی گاڑی میں راج بھون گئے۔ KCR اپنا استعفیٰ گورنر تمیلی سائی سوندر راجن کو پیش کر دیا۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس پارٹی نے جادوئی ہنسا عبور کیا۔ کانگریس پارٹی نے 60 سے زیادہ سیٹیں جیتی اور KCR گجویل سے جیت گئے، وہ کاماریڈی سے ہار گئے۔ الیکشن کمیشن نے تلنگانہ کے DGP انجنی کمار کو MCC کے خلاف ورزی پر معطل کر دیا۔ اس سے پہلے دن DGP انجنی کمار نے چند سینئر پولیس افسران کے ساتھ TPCC کے صدر ریونت ریڈی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن آف انڈیا نے تلنگانہ DGP انجنی کمار کو ماڈل ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر معطل کر دیا ہے۔ پولیس تلنگانہ کے ڈائریکٹر جنرل سنجے جین، ریاستی پولیس نوڈل آفیسر تلنگانہ اور مہیش بھاگوت کے ساتھ حیدرآباد میں تلنگانہ کے قانون ساز اسمبلی کے جاری عام انتخابات میں مقابلہ کرنے والے امیدوار ریونت ریڈی سے انہوں نے ملاقات کی۔ ضلع کھمم میں BRS پارٹی نے پہلی جیت درج کر لی ہے۔ بھدراچلم سے BRS پارٹی کے امیدوار تلم وینکٹ راؤ نے کانگریس امیدوار پر بڑی جیت حاصل کی۔ جہاں پورے کھمم ضلع میں کانگریس کی ہوا دکھائی دے رہی ہے، وہیں قابل ذکر ہے کہ بھدراچلم میں BRS پارٹی نے غیر معمولی جیت حاصل کی ہے۔ بھدراچلم میں BRS نے یہ نشست کانگریس سے چھین لی ہے۔ BRS سربراہ و چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ حلقہ اسمبلی کاماریڈی سے پیچھے ہیں، جبکہ گجویل میں انہیں برتری حاصل ہے۔ کسی بھی راؤنڈ میں یہاں KCR کو برتری حاصل نہیں ہوئی ہے۔ 3 راؤنڈز میں بھی وہ تیسرے مقام پر ہی رہے ہیں، جبکہ حلقہ گجویل میں انہیں برتری حاصل ہے۔ تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات سے چند گھنٹے قبل آندھرا پردیش نے دریائے کرشنا پر ناگرجنا ساگر ڈیم کا کنٹرول سنبھال لیا اور پانی چھوڑنا شروع کر دیا، جس سے دونوں ریاستوں کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی۔ جمعرات کی رات تقریباً 2 بجے جب تلنگانہ کے بیشتر عہدیدار انتخابی انتظامات میں مصروف تھے، آندھرا پردیش کے تقریباً 700 پولیس اہلکاروں نے ڈیم پر چھاپا مارا، دائیں نہر کو کھولا اور فی گھنٹہ 500 کیوسک پانی چھوڑا۔ آندھرا پردیش کے وزیر آباشی امباتی رام بابو نے جمعرات کی صبح ٹویٹر پر ایک پیغام پوسٹ کیا: ہم پینے کے پانی کے لیے کرشنا ندی کے ناگرجنا ساگر ڈیم کی دائیں نہر سے پانی چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وزیر نے واضح کیا کہ انہوں نے آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کے مطابق صرف اتنا ہی پانی لیا ہے۔ وزیر آباشی رام بابو نے میڈیا کو بتایا کہ ہم نے کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ دریائے کرشنا کا 66% پانی آندھرا پردیش اور 34% تلنگانہ کا ہے۔ ہم نے پانی کی ایک بوند بھی استعمال نہیں کی جو ہمارا نہیں ہے۔ اپنے علاقے میں اپنی نہر کھولنے کی کوشش کی، یہ پانی واقعی ہمارا ہے۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے پیش نظر مرکزی حکومت نے مداخلت کی ہے اور دونوں ریاستوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 28 نومبر تک ناگرجنا ساگر سے چھوڑا ہوا پانی واپس کر دیں۔ یہ تجویز مرکزی داخلہ سیکریٹری اجے بھلا نے تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے دوران پیش کی۔ دونوں ریاستوں نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ مزید کسی تصادم سے بچنے کے لیے ڈیم کی نگرانی سینٹرل ریزرو پولیس فورس CRPF کرے گی، جو اس بات پر نظر رکھے گی کہ معاہدے کے مطابق دونوں طرف پانی مل رہا ہے یا نہیں۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب تلنگانہ کی چیف سیکریٹری شانتی کماری نے جمعرات کو الزام لگایا کہ آندھرا پردیش سے تقریباً 500 مسلح پولیس اہلکار ناگرجنا ساگر ڈیم میں داخل ہوئے، CCTV کیمروں کو نقصان پہنچایا اور گیٹ نمبر 5 پر واقع ہیج ریگولیٹر کو کھول کر تقریباً 5000 روپے کی کیوزک چوری کر لی۔ دہلی ہائی کورٹ نے یکساں سول کوڈ سے متعلق تمام درخواستوں پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے مرکز اور لاء کمیشن سے یکساں سول کوڈ UCC کا مسودہ تیار کرنے اور اسے وقت پر نافذ کرنے کی ہدایات دینے کا مطالبہ کیا۔ جسٹس منموہن اور جسٹس منی پشکرنا نے دلائل سننے کے بعد کہا کہ ہندوستان کا لاء کمیشن پہلے ہی اس سے نمٹ رہا ہے اور ہم پارلیمنٹ کو اس کے لیے الگ قانون بنانے کی ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس سے پہلے بھی 21 نومبر کو قائم مقام چیف جسٹس منموہن کی دہلی ہائی کورٹ کی
کی بینچ نے کہا تھا سپریم کورٹ نے مارچ میں اس معاملے کی سماعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ایڈوکیٹ ایشونی کمار اپادھیائے نے سپریم کورٹ میں صنفی غیر جانبدار اور مذہب سے متعلق غیر جانبدار قوانین کے لیے عرضی داخل کی تھی۔ ہائی کورٹ میں عرضی داخل کرنے والوں میں اپادھیائے بھی شامل ہیں۔ مرکز نے کہا کہ عدالت قانون بنانے کی ہدایات نہیں دے سکتی۔ سماعت کے دوران مرکزی حکومت نے اپنا موقف پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ کوئی قانون بنانا یا نہ بنانا مقننہ کا کام ہے، اس کا فیصلہ عوام کے منتخب نمائندے کرتے ہیں، عدالت اس حوالے سے کوئی ہدایات جاری نہیں کر سکتی۔ دہلی شراب پالیسی گھوٹالہ معاملے میں عام آدمی پارٹی کے رہنما سنجے سنگھ کی مشکلات میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ای ڈی نے سنجے سنگھ کے خلاف اپنی پہلی چارج شیٹ داخل کی ہے، جس میں سنجے سنگھ کو ملزم بنایا گیا ہے۔ چارج شیٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ سنجے سنگھ اس معاملے میں سازش، منی لانڈرنگ اور ملزم کی مدد کرنے میں ملوث تھے۔ دہلی کی راؤس ایونیو کورٹ اس معاملے کی سماعت 4 دسمبر کو دوپہر 2 بجے کرے گی۔ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے آغاز سے قبل پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے آل پارٹی میٹنگ بلائی، جس میں اجلاس کو بحسن خوبی چلانے کے لیے اپوزیشن پارٹیوں سے تعاون طلب کیا گیا۔ اپوزیشن پارٹیوں نے حکومت سے مفاد عامہ کو یقینی بنانے کے لیے پارلیمنٹ میں عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر زیر بحث لانے کا مطالبہ کیا۔ کل جماعتی ملاقات کے دوران بہوجن سماج پارٹی بی ایس پی کی لیڈر مایاوتی نے ملک میں ذات پر مبنی مردم شماری کا مطالبہ کیا۔ وہیں کانگریس نے کہا کہ منتخب نمائندوں کی رکنیت ختم کرنے کے مسئلے پر پارلیمنٹ میں جامع بحث ہونی چاہیے۔ سماجوادی پارٹی نے کہا ہے کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے مسئلے پر بھی پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے۔ حکومت کی جانب سے بلائے گئے کل جماعتی اجلاس میں اپوزیشن اور حکمران اتحاد نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وقفہ صفر بہر صورت منعقد کیا جائے اور مفاد عامہ کے مختلف امور پر ایوان میں قلیل مدتی بحث کی جائے۔ کل جماعتی میٹنگ کے بعد پرہلاد جوشی نے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرمائی اجلاس 4 دسمبر سے 22 دسمبر تک چلے گا۔ سیشن میں کل 15 نشستیں ہونی ہیں اور اس دوران 19 اہم بل لائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اجلاس پرامن طور پر چلے اور پارلیمنٹ میں عوام کے مسائل پر بحث ہوں، اجلاس سے قبل ایک آل پارٹی میٹنگ بلائی گئی، جس میں کئی جماعتوں کے سرکردہ رہنماؤں نے اپنے خیالات پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ کل جماعتی اجلاس پارلیمنٹ لائبریری بلڈنگ میں منعقد ہوا، جس میں 23 پارٹیوں کے 30 رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران اپوزیشن پارٹیوں نے وقفہ صفر کا معاملہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ وقفہ صفر باقاعدگی سے ہوتا رہا ہے اور مستقبل میں بھی اس طرح جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن پارٹیوں نے اجلاس میں قلیل مدتی بحث کے مطالبے کا سوال بھی اٹھایا اور حکومت سے درخواست کی ہے کہ تعمیری بحث کے لیے ماحول برقرار رکھا جائے۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ حکومت ہر موضوع پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ٹریڈیشنل گلاسز سے جان چھڑائیں اور چلے آئیں آپ کی آنکھوں کا محافظ ونائکا نیترالیا آئی ہاسپٹل، جہاں ہائیلی ایکسپرٹ سینئر کیٹریکٹ اینڈ ریٹینل سرجن ڈاکٹر ادیا سری جی کی نگرانی میں آپ کی آنکھوں کو نئی زندگی دی جاتی ہے۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کی آنکھوں کا چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ آپٹیکلز کی سروسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ونائکا نیترالیا آئی ہاسپٹل، 15 مینن اسکوائر، اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ صحیح وقت پر صحیح کیئر کرنا کسی بھی بیماری کا بہترین علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سنیلز پیڈیاٹرک کلینک، آپ کے بچوں کی صحت ہماری ذمہ داری۔ ہمارے یہاں پین لیس ویکسینیشنز، کنسلٹیشن اور ڈے کیئر جیسے تمام سروسز موجود ہیں۔ ڈاکٹر سنیلز پیڈیاٹرک کلینک، 15 مینن اسکوائر، اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ Dana Tours and Travels 10 days group packages for December and January. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hila, Kazimia and Kufa. Contact 939-485-4888. بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے ایک بار پھر ذات پر مبنی مردم شماری کا مطالبہ دہرایا۔ مایاوتی نے کہا کہ اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ مرکزی حکومت اس معاملے پر بغیر کسی تاخیر کے مثبت قدم اٹھائے۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ 4 دسمبر سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے آئندہ سرمائی اجلاس سے پہلے کل جماعتی اجلاس میں بی ایس پی نے حکومت سے ملک میں ذات پر مبنی مردم شماری کرانے کا مطالبہ کیا۔ اب جب ملک کے کونے کونے سے اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو مرکزی حکومت کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں فوری مثبت قدم اٹھائیں۔
उन्होंने मजीद लिखा कि महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, खराब सड़कों, पानी, बिजली, तालीम, सेहत और अमन व अमान और ज़ात पात के इस्तेहसाल और मजालिम का शिकार मुल्क के अवाम में ज़ात पर मुबनी मरदमशुमारी के हवाले से जो बेमिसाल दिलचस्पी और शऊर बेदारी पैदा हुई है, इससे बीजेपी की नींद हराम हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन दुजैक ने कहा है कि जंग दोबारा शुरू होने के बाद गजा की पट्टी में इमदाद की तरसील की सूरत हाल इंतहाई गैर वाज़ेह है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गजा और इसराइल में जारहियत दोबारा शुरू होने की मज़म्मत की है। उन्होंने तमाम मुतालिका फ़रीक़ों पर जोर दिया है कि वो लड़ाई में वक्फे की बहाली का कोई तरीक़ा जल्द अज जल्द तलाश करें और मज़ीद यरगमालियों की रिहाई को आसान बनाएं। दुजैक के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि हम फ़रीक़ीन से अपील करते हैं कि वो मज़ीद किसी फ़ौजी कार्रवाई को दोबारा शुरू न करें जिससे गजा में इंसानी हमदर्दी से मुतालिक पहले से बहरानी सूरत हाल मजीद बदतर होगी और वो आम शहरियों को मजीद मसाइब से बचाएं। स्टीफन ने कहा है कि सेक्रेटरी जनरल ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग बंदी की अपील का इआदा किया है। जब उनसे जंग दोबारा शुरू होने के बाद गजा में इंसानी बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद की तरसील की सूरत हाल के बारे में पूछा गया तो दुजैक ने कहा है कि इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल गैर वाज़ेह है। इससे कबल हम इमदाद को जहां पहुंचा सकते थे पहुंचा रहे थे, लेकिन अब जब लड़ाई जारी है सूरत हाल कहीं ज्यादा पेचीदा, चैलेंजिंग और सबसे अहम ये कि इमदाद पहुंचाने वालों और वसूल करने वालों के लिए खतरनाक हो गई हैं। इमदादी ग्रुपों और अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि गजा की तबाहाल पट्टी में सेहत के चंद मराकज़ अभी तक काम कर रहे हैं और उनकी हालत बिल्कुल ऐसी नहीं है कि वो हलाक और जख्मियों के किसी नए सिलसिले से निमट सकें। गजा में ताज़ा कार्रवाई के बाद हमास के ज़ेरे कंट्रोल गजा की वज़ारत सेहत ने कहा है कि 109 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।